درود پاک کی فضیلت سن لیں، اس کے بعد پھر مل کے پڑھنے میں آپ کو اور مزہ آئے گا۔ ایک شہد کی مکھی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے شہد کی مکھی تو اپنا شہد کیسے بناتی ہے؟ اس شہد کی مکھی نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی، کہا پھولوں کے رس سے بناتی ہے۔ نبی پاک نے اس شہد کی مکھی سے فرمایا، پھولوں کا رس تو میٹھا بھی ہوتا ہے، پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، اور پھولوں کا رس تو نمکین بھی ہوتا ہے، لیکن تیرا شہد جو ہے وہ میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شہد کی مکھی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب چھتے سے پھولوں کا رس چوسنے باغ کی طرف جاتی ہوں، باغ سے پھولوں کا رس چوس کر جب واپسی چھتے پر آتی ہوں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھتی ہوئی جاتی ہوں اور درود پاک پڑھتی ہوئی واپس آتی ہوں، اس کی برکت سے میرا شہد میٹھا ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ایک شہد کی مکھی، ایک پرندہ ہے، شہد کی مکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھے تو اس کا شہد میٹھا ہو جائے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، حضور کا امتی، حضور کا سچا غلام، حضور کا عاشق، جب سچے دل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرے تو اس کا دل کتنا ہی پاک پاک ہو جائے گا۔ اور یہ واحد مکھی ہے، مکھیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مکھیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سوائے شہد کی مکھی کے ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، جہنم میں جائیں گی۔ سوال پیدا ہوا جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جہنم میں ان کو عذاب نہیں ملے گا، بلکہ جن پر عذاب ہو رہا ہوگا نا، وہ ان کا عذاب بڑھانے کے لیے جائیں گے۔ کیونکہ اگر ایک مکھی ہم بند کمرے میں ہو اور مکھیاں ہی مکھیاں ہوں تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہاں پر رہ ہی نہیں سکتے۔ تو باقی جو مکھیاں ہیں وہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کہ وہ جہنمیوں کا عذاب بڑھانے کے لیے جائیں گے، سوائے شہد کی مکھی کے شہد کی مکھی جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ ایک علماء کرام نے یہ بھی پہلو نکالا کہ کثرت سے نبی پاک پر درود پاک پڑھتے ہیں، اس کا درود پاک پڑھنا اور ہے، ان کی زبان الگ ہے، ہمارا درود پاک پڑھنا اور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزانہ کی عادت بنانی ہے۔ تو ابھی ہم محفل میں تو ضمناً یہ بات نکلی درود پاک کی فضیلت بیان ہو گئی، تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 313 بار، نسبت ہے نا 313 بار، ہم کم از کم 313 بار نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے کام میں کتنی برکت ہوتی ہے، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ درود پاک کے اتنے فضائل و برکات ہیں، اگر بیان کیے جائیں تو بس ٹائم پورا ہو جائے درود پاک کی بیان کرنے میں۔ تقریباً 15-20 تو مجھے بھی زبانی یاد ہے درود پاک کی، اگر بیان کیا جائے تو ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تو ایک پورے سسٹم لے کے بیٹھے ہیں نا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ کیا کرنا ہے، روزانہ عادت بنانا ہے۔ مشکل سے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے اندر 7 منٹ لگتے ہیں، تجربہ کیا، 7 منٹ ہو جائیں گے پورے آپ کا 313 مرتبہ درود پاک۔ زیادہ پڑھ لیں، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، اب پڑھنا ہے سچے دل سے۔ اگر امتی ایک مرتبہ بھی آدھا پہ درود پاک پڑھنا اور وہ قبول ہو گیا تو بیڑا ہی پاک ہے۔ مل کر پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے، حضور تم کو بلا لیں گے پھر مدینے میں، حضور تم کو بلا لیں گے پھر مدینے میں۔ تو اس شعر کی وضاحت کر دوں، اصل یہ جو ہم سنتے آ رہے بچپن سے، اگر درود پڑھو مومنوں کرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے۔ ابھی یہ ہم نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ شعر جو ہے نا جزدہ نہیں ہے، اس کو تبدیل کر کے پڑھیں،
وجہ پوچھی تو وجہ یہ بتائی کہ کیا ہے، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، تو حضور تو قرینے کے محتاج نہیں ہے. حضور ہو سکتا ہے حضور ابھی یہاں پر تشریف، حضور کی تشریف کافی ہو، حضور تو جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ پاک کی عطا سے آ جا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہاں پر حضور موجود ہو محفل کے اندر. تو حضور تو قرینے کے محتاج نہیں، قرینے کے محتاج تو ہم ہیں. ہم اتنی بار پڑھیں گے اتنی فضیلت ملے گی، ہو سکتا ہے اس کے صدقے چلے ہیں مدینے. اتنی بار پڑھیں گے اتنی فضیلت ملے گی، ہو سکتا ہے اس کے صدقے چلے ہیں. قرینے کے محتاج تو ہم ہیں، حضور نہیں. تو پھر اس شعر کو چینج کر کے اس طرح پڑھا گیا. اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور تم کو بلا لیں گے پھر مدینے میں. حضور تم کو بلا لیں گے پھر مدینے میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب